بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خیبر ایک بڑی آبادی یا شہر کا نام ہے۔ یہاں یہودیوں نے کئی مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ یہ نہایت ہی زرخیز علاقہ ہے۔ کھیتی باڑی اور اجناس خرد و نوش اس جگہ کثرت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس علاقے کی آب و ہوا قدر غیر صحت مند ہے۔ خیبر سرزمین عرب پر یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اہل حق نے جب یہودیوں کو بدعہدی، جھوٹ اور فریب کے جرم میں مدینہ سے جلا وطن کیے تو قبیلہ بنو نذیر خیبر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ خیبر کے یہودی بہادر اور طاقتور تھے۔ خیبر کی سونا اگلتی زمینوں اور سرسبز و شاداب نخلستانوں کی وجہ سے ان کی معاشی حالت بھی اچھی تھی۔ آمدنی کا اکثر حصہ اہل اسلام کو نقصان پہنچانے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کی سازشوں میں خرچ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے سفر سے مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے یہودیوں کی سازش کے بارے میں آگاہی ہوئی کہ صلح حدیبیہ کے باوجود انہوں نے اپنی عداوت کے طور طریقے نہیں بدلے۔ وہ لوگ بدستور مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو خیبر کے مضافات سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تاکہ مسلمان شمالی ملکوں سے اقتصادی رابطہ قائم نہ کر سکیں۔ یہود کی ریشہ دانیوں کو ختم کرنے کے لیے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ خیبر کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ لہٰذا مدینہ طیبہ میں 20-25 روز قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت صبا بن عرفتہ غفاری کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ اسلامی فوج کے سپہ سالار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 1600 تھی، جن میں سے 1400 پیدل اور 200 گھڑسوار تھے۔ غزوہ خیبر میں کچھ خواتین بھی شریک سفر ہوئیں۔ چند خواتین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر میں یہودیوں کے خلاف جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں بھی اپنے عمرہ لے جائیں تاکہ ہم میدان جنگ میں زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی کر سکیں، انہیں وقت پر دوا اور پانی دے سکیں۔ ہم لڑائی کے دوران تیر اٹھا کر لائیں گی اور مجاہدین کو دیں گی۔ اس طرح ہم سپاہیوں کی مدد کریں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ جوش اور جذبہ دیکھتے ہوئے اجازت عطا فرما دی۔ خیبر سے تھوڑے فاصلے پر بنو غطفان کے قبائل آباد تھے۔ یہ قبائل یہودیوں کے معاون اور مددگار تھے۔ غزوہ خندق میں بھی یہ مسلمانوں کے خلاف رہے تھے۔ جب بنو غطفان کو اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنے جنگجو جوانوں کو جمع کیا تاکہ اہل خیبر کی مدد کے لیے روانہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ عربی بصیرت سے کام لیتے ہوئے لشکرگاہ کے لیے ایسی جگہ منتخب فرمائی کہ خیبر اور غطفان کا درمیانی راستہ کاٹ ڈالا تاکہ بنو غطفان اہل خیبر کی مدد نہ کر سکیں۔ دوسری جانب بنو غطفان خیبر کی طرف ایک منزل طے کر چکے تو انہیں شور سنائی دیا۔ وہ سمجھے کہ مسلمانوں نے ان کے اہل و عیال پر حملہ کر دیا۔ اس خیال سے وہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خیبر کے یہودیوں کی امداد کے لیے آگے بڑھنے کے بجائے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرے۔ دوران سفر ایک صحابی جوش میں آ کر نہایت بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کرنے شروع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آہستہ، تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو، تم جسے پکار رہے ہو وہ تمہارے پاس ہی ہے۔ جب یہ کاروان حدود خیبر میں داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروان کو قیام کا حکم دیا۔ سب ٹھہر گئے اور یہ دعا فرمائی، یا اللہ، آسمانوں اور جن چیزوں پر آپ سایہ فگن ہیں ان کے رب، اے 7 آسمانوں اور جو انہوں نے اوپر اٹھایا ہوا ہے ان سب کے رب، ہواؤں اور جن کو وہ اڑا رہی ہے ان کے رب، ہم آپ سے ان کے اس گاؤں کی خیر اور اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتے ہیں، اور ہم اس گاؤں کے شر اور اس کے رہنے والوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا، خیبر کا قلعہ بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم تھا اور ہر حصہ متحد قلعوں پر مشتمل تھا۔ یہودی اپنے اپنے قلعوں میں مورچہ بند ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو قتیبہ کے قلعے میں ٹھہرا دیا۔ اس قلعے میں مال و اسباب کو بھی محفوظ کر دیا۔ غلے کے انبار اور اسلحے کے ذخائر قلعہ نہم میں جمع کر دیے گئے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نطات کے قلعوں کو فتح کرنے کا عزم فرمایا اور نطات کے قلعوں میں سے سب سے پہلا قلعہ نہم کا محاصرہ کیا اور جلدی نہم کے دوسرے قلعے بھی فتح ہو گئے۔ البتہ کموس نہایت مستحکم اور مضبوط قلعہ تھا، اس کو فتح کرنا ایک مسئلہ بن گیا۔ ہر صبح مسلمان اس قلعے پر حملہ کرتے اور شام کو واپس آ جاتے۔ کئی دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ خیبر کی مضرب آب و ہوا کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرما دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوج کی کمان سنبھال لی اور قلعے پر حملہ کیا، لیکن شدید مزاحمت کے باوجود کامیابی نہیں ہوئی۔ خراب موسم کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق بیمار ہو گئے۔ دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جگہ حضرت عمر کو فوج کی قیادت سونپ دی اور پرچم ان کے حوالے کر دیا، مگر مضبوط قلعوں پر کوئی ضرب نہیں پڑ سکی۔ یہ صورتحال جب سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سب مجاہدین نے سن لیا۔ ان کی یہ رات بیچ و تاب میں گزری اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ شہادت اس کو نصیب ہو۔ جب صبح ہوئی تو سارے مجاہدین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے وہ یہ جاننے کے لیے از خود بے قرار تھے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو آج پرچم عطا کیا جائے گا۔ آشوب چشم کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے تو حضرت علی نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد پر تشریف لے جائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں، باخدا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر تشریف لے آئے اور حالت یہ تھی کہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ ادا فرما چکے تو جھنڈا منگوایا اور پوچھا علی کہاں ہے؟ عرض کیا ان کی دونوں آنکھیں دکھ رہی ہیں اس لیے یہاں موجود نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف لائے تو عرض کیا مجھے نظر نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک آ جاؤ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور لہاب دہن میری آنکھوں پر لگایا تو اسی وقت میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرچم عطا فرما دیا اور ہدایت فرمائی کہ پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق سے آگاہ کرنا۔ اگر تمہاری تبلیغ سے کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پر آ گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رخصت ہو کر قلعے کے سامنے تشریف لے گئے اور جا کر اپنا جھنڈا نصب کر دیا۔ ایک یہودی نے اس قلعے کی چھت سے جھانکا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا میں علی ہوں۔ یہودی کے منہ سے نکلا اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ پر توریت نازل کی، آپ یہودیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یہودیوں نے حضرت علی کی دعوت اسلام کو مسترد کر دیا اور لڑائی کے لیے مد مقابل آ گئے اور اپنا جنگجو آگے بھیجا۔ حضرت علی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے اور پلک جھپکنے میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح یہودیوں کی طرف سے کئی جاں باز جنگجو آئے اور کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ جنگ خیبر کے دوران حضرت علی نے 10 دن میں 4 قلعوں کو فتح کیا، جبکہ بقیہ قلعوں میں رہنے والوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے اور اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا وہ علاقہ دیا جہاں تم نے کبھی پیر بھی نہیں رکھا تھا، وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ فتح خیبر کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مہربانی اور عفو درگزر فرمایا۔ انہیں اجازت دے دی گئی کہ وہ خیبر چھوڑ کر چلے جائیں یا ساتھ گھریلو سامان لے جا سکتے ہیں۔ کھجوریں، مویشی اور غلہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جو یہودی خیبر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے انہیں وہاں رہنے کی اجازت مل گئی اور یہ رعایت بھی حاصل ہو گئی کہ وہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ یہودیوں کی تمام مقدس کتابیں اور دوسرے اہم کاغذات بھی لٹا دیے گئے۔ خیبر کی فتح سے اسلام کی ملکی اور سیاسی حالت کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اسلام کے حقیقی دشمن صرف 2 تھے، مشرکین اور یہود۔ اگرچہ مذہباً باہم مختلف تھے لیکن سیاسی اسباب کی بنا پر ان میں اتحاد پیدا ہو گیا تھا۔ یہودیوں نے تمام عرب کو اسلام کی مخالفت پر اکسایا تھا، جس کا پہلا منظر خندق کا معرکہ تھا، لیکن خیبر کی فتح کے بعد یہود کی قوت بالکل ٹوٹ گئی اور مشرکین کا ایک بازو جاتا رہا۔
غزوہ خیبر سے پہلے تمام جنگیں دفاعی ہوئیں۔ یہ پہلی اقدامی جنگ تھی۔ یہ پہلا علاقہ ہے جسے فتح کر کے اسلامی ریاست میں شامل کیا گیا۔ فتح خیبر کے بعد اسلامی ریاست کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں یہود کو نکال سکتے ہیں۔ اس لیے یہود اپنی شرارتوں سے باز آ گئے۔ فتح خیبر کے بعد اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو عرب کے جنگی دستور کے مطابق یہودیوں کو قتل کروا سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ ان سے حسن سلوک سے بعض لوگ مسلمان ہو گئے۔